بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. وہو الذی، وہی اللہ ہے، خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کیا ایک وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک دوسرا وقت، عِندَهُ، اس کے پاس ہے، اور ایک دوسرا وقت مقرر اس کے پاس ہے، ثم پھر، انتم، اے لوگو تم، تمترون، شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم، اور تمہاری ظاہر باتوں کو، ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما تکسبون، جو تم کمائی کرتے ہو، وما تأتیہم، اور ان کے پاس نہیں آتی، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے پروردگار کی نشانیوں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. فقد کذبوا، پس یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا، بالحق، سچ کو، حق کو، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا، فسوف یأتیہم، پس ان قریب ان کے پاس آئیں گے، انباء، حالات، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے. یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں. سورہ انعام فضیلت کے اعتبار سے اس کی بڑی فضیلت ہے. 165 آیات ہیں. 165 آیات میں سے صرف 6 آیات ایسی ہیں جو مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 51، 91، 92، 93 اور 151، 152، 153 یہ آیات کریمہ مدینۃ المنورہ میں آئیں. باقی پوری کی پوری سورہ مبارکہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی رات کے وقت تو 70,000 فرشتے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے. اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان. یعنی پوری صورت ایک دفعہ آئی اور اتنے اعزاز کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ آئی. اور جن حالات کے اندر یہ آئی ہے، یہ وہ وقت تھا مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے. مسلمانوں کے لیے سخت حالات، ہجرت ہو چکی ہے، ایک حبشہ کی جانب، پھر دوبارہ حبشہ کی جانب. کچھ لوگ بڑی مشکل سے مکہ المکرمہ سے جان بچا کے وہ مدینۃ المنورہ پہنچے، اور جو مکہ میں موجود تھے ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، اور بہت مشکل حالات. ان حالات کے اندر یہ سورہ مبارکہ آئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے بڑی تسلیاں بیان فرمائی ہیں. اپنی عظمتوں اور شانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے شروع میں بیان فرمایا ہے. خصوصاً پہلی آیت کریمہ میں ہم نے کل پڑھا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہ اللہ جس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. ظلمات سے مراد ہر طرح کی تاریکی ہے، خصوصاً گناہ اور کفر کے سارے راستے، نافرمانی کے سارے راستے. والنور، اور روشنی کو پیدا کیا. روشنی سے مراد ہر روشنی، اور خصوصاً ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی.
کیونکہ ہدایت کی روشنی ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ ہے۔ اور ظلمات گناہوں کے راستے اور جہنم کے راستے بہت ہیں، اس لیے وہاں اللہ نے ظلمات کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فرمایا اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ برابریاں کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں۔ آج کے درس کی تمام آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی عظمتوں شانوں کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہے وہی اللہ ہے، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے تمہارے لیے موت بنائی۔ وقت مقرر سے مراد موت ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر اس کے پاس، اس سے مراد بڑی قیامت ہے جس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ثم انتم تمترون، فرمایا اے لوگو پھر بھی تم شک کرتے ہو، تمہیں شک ہے اللہ کی باتوں میں اور اللہ کی عظمتوں میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کی نبیوں کی رسالت میں، قرآن کے حق اور سچوں میں۔ تین باتیں اس میں بیان ہوگی، مختصراً عرض کروں گا۔ وہ ذات جس نے تم کو مٹی سے بنایا، مراد سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ بعض انگریزوں کا یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے آج اس شکل میں موجود ہے، یہ 100% غلط ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد وہ بندر تھے اور ہم بندروں کی اولاد ہیں۔ الحمدللہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ان کا مجسمہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اندر روح ڈال دی، وہ جیتے جاگتے انسان ہو گئے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی اونچا قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی طبیعت کا سخت ہے، کوئی طبیعت کا نرم ہے، کوئی عمدہ اخلاق والا ہے، کسی کے اخلاق کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، یہ سب مٹی کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ دنیا بھر سے جو خمیر اکٹھا کیا گیا، مٹی اکٹھی کی گئی، اس میں وہ آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ بنایا اس میں مٹی کے مختلف رنگ تھے، اسی واسطے وہ رنگ ابھی ان کی نسل میں جدا جدا۔ پھر خاصیت اس مٹی کی اپنی اپنی تھی، اس خاصیت کی وجہ سے آگے جو نسل ساری کی ساری ہے اس میں خاصیتیں بھی اور مزاج بھی مختلف ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی، ان کی پسلی سے اللہ نے مائی حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر ان دونوں سے یہ اربوں کھربوں انسان پہلے گزر گئے، اربوں موجود ہیں، کھربوں انسان مزید آئیں گے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا تمہارا یہاں قیام بہت تھوڑا ہے، رہنا بہت کم ہے۔ ایک تمہاری انفرادی موت ہے جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، ایک پورے عالم کی اجتماعی موت ہے جس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت صغریٰ موت ہے، ثم قضى اجلا میں اس کو بیان کیا گیا، اور یہ صرف اللہ کے پاس، کسی کو نہیں پتا کہ کس جگہ وہ آدمی فوت ہوگا، وہ وقت مقرر صرف اللہ جانتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھی، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ملک الموت سے ان کی ملاقات ہو گئی، پوچھا جی کہ میری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے یوں اشارہ کر دیا، یہ گھبرا گیا، علماء سے پوچھا کہ میں ملک الموت سے ملا، اور انہوں نے یوں اشارہ کیا مجھے پتہ نہیں، 5 دن ہیں، 5 ہفتے، مہینے یا سال۔ میں بڑی گھبراہٹ و پریشانی کا شکار۔ تو لوگوں نے کہا میں تو اس کا کوئی علم نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا سورہ لقمان کے آخر میں جو 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو کوئی پتہ نہیں کس جگہ اس نے مرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس۔ ان میں سے 2 باتیں یہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس جگہ فوت ہوگا اور پھر قیامت کب برپا ہوگی، ان دونوں چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس۔ ثم قضى اجلا میں یہ سمجھایا گیا ہے موت کب آئے گی، وہ وقت مقرر اللہ کے پاس۔ میرے آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کے انتظار میں کہ کب ہم فوت ہوں گے، کتنی میری زندگی باقی ہے، کیا کچھ، اس میں تحقیقات اور اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو اصل مقصد ہے ہم اپنے مقصد پہ آ جائیں۔ اور مقصد دنیا میں آنے کا جو ہمارا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، جو بچنے کے کام ہے اس سے بچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص کے 3 بھائی ہیں، اور وہ شخص ان تینوں سے پوچھے کہ میں فوت ہو جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو؟
تو ایک بھائی کہے کہ تیرا میرا واسطہ صرف دنیا کا، تو جب مر جائے گا تو میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ دوسرا بھائی کہے کہ میرا تیرا واسطہ دنیا میں بھی ہے اور دنیا کے بعد بھی ہے، دنیا میں تیری پریشانی ہوگی میں تیرا کام آؤں گا، مرے گا تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، نماز جنازہ پڑھوں گا، کندھوں پہ اٹھاؤں گا، قبر کے حوالے کروں گا، تیرا عزت کے ساتھ نام لیتا رہوں۔ تیسرا بھائی کہے کہ میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ، موت کے وقت بھی تیرے ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی، حتیٰ کہ جنت میں بھی تیرے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ پہلا بھائی تو مال ہے، کہ آج اس شخص کے پاس ہے وہ بھائی، وہ مال کل دوسروں میں تقسیم ہو جائے گا، اس سے چلا جائے گا۔ دوسرا بھائی اس کے اعز و اقارب ہیں، وہ اس کے دنیا میں کچھ کام آئیں گے، پھر فوت ہو جائے گا تو یہ سارے کام کریں گے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ یاد کرنے کے بعد ان کو بھلا دیں گے، قریب سے قریب رشتہ بھی وہ بھی بھول جائے گا۔ تیسرا جو بھائی ہے وہ اس کا عمل ہے، اچھا عمل، وہ دنیا میں بھی رحمتیں، قبر کے بعد بھی، قبر سے پہلے بھی، اور پھر میدان معاشر میں بھی، جنت میں بھی رحمتیں، برکتیں اس کے لیے بن جائے۔ صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ بتاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا بھائی اصل ہے، یہی کارآمد ہے، یہی کام آنے والا ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہوگا۔ جس حال میں ہم مریں گے اسی حال میں موت آئے گی۔ ہمارے حاجی مقبول صاحب ہیں، تبلیغی جماعت والے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم لاہور میں موجود تھے اور بس کے اوپر سامان رکھا جا رہا تھا، کنڈکٹر اوپر چڑھا، اللہ کی شان، اس کو کوئی چکر آیا، کیا ہوا، اوپر سے نیچے گرا تو روڈ پہ لگا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ تو میں پاس موجود تھا تو میں نے وہ کچھ منہ کو، ہونٹوں کو حرکت دے رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، نقاہت کی وجہ سے میں نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہا تھا لاری اڈا لاری اڈا لاری اڈا، یعنی یہ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جس حالت میں اس نے زندگی گزاری تھی اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی، اسی حالت میں وہ ٹھنڈا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے۔ شرابی کہتا ہے مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو، مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو۔ ایک تاجر ہے، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتا رہا اور پھر وہ سامان تجارت فروخت کرتا رہا، وہ موت کے وقت بھی اس کو یہی سلسلہ۔ ایک دنیا میں کھبایا ہوا انسان، وہ مرتے وقت یہ کہتا ہے یوں کرنا، اس مال کا یوں کرنا، فلاں پلاٹ کا یوں کرنا، یہ پیسہ یوں کرنا، اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس حال میں تم زندگی گزارو گے موت آئے گی، جس حال میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھاؤ جائے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال پر بندہ فوت ہوگا اسی حالت میں کل قیامت والے دن اٹھایا جائے۔ اس میں سمجھایا گیا ہے یہاں تمہارا رہنا عارضی ہے، ثم قضى اجلا، ایک دن تم نے دنیا کو کوچ کر چھوڑ دینا۔ اس میں موت تمہاری نہ صحتوں کو دیکھتی ہے، نہ عمروں کو دیکھتی ہے، نہ مالوں کو دیکھتی ہے، نہ حیثیتوں کو دیکھتی ہے، وہ کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ جب اللہ چاہے گا، رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، نہ جانے کب وہ کھینچے۔ دوسری بات وہ اجل مسمى عنده، ایک دوسرا وقت مقرر، مراد عالمی موت، ساری کائنات کی موت، زمین کی، آسمان کی، سورج چاند ستاروں کی، سب چیزوں کی موت، وہ بھی اللہ کے پاس۔ جبرائیل حاضر ہوئے 4 سوال کی انسانی شکل میں۔ 4 سوالوں میں سے آخری سوال بخاری شریف کی روایت، جبرائیل نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتے۔ سوال کرنے والے جبرائیل وہ فرشتوں کا سردار، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری کائنات کے سردار۔ فرما رہے ہیں جتنا تیرا علم ہے اتنا میرا علم، اس کا علم صرف اللہ کے پاس، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے علم کو صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 3000 سال بعد کب برپا ہوگی کسی کو مکمل علم نہیں ہے۔ تو انفرادی موت بھی ہوگی، اجتماعی موت بھی ہوگی، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، فرمایا تم شک نہ کرو۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ، کون اللہ؟ وہ اللہ ہے، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وہ فی الارض اور زمین میں۔ آسمان جمع ہے سما کی، ارض واحد ہے، یہاں جمع اور واحد استعمال کیا گیا، لیکن یاد رہے آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، کیونکہ سورۃ الطلاق کی آخری آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان بھی ہیں، 7 زمینیں بھی ہیں۔
اب 7 زمینیں کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ اس کی 7 طے ہیں، 7 بر اعظم ہیں، یا اسی جیسی 7 زمینیں ہیں، وہ ہمارا اللہ جانتا ہے، اس کو قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا۔ اتنی بات ضروری ہے، ہمارا ایمان ہے جس طرح 7 آسمان ہے، اس کی کیفیات ہمارے علم میں بے کمالی نہیں ہے، اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے سر کو، پوشیدہ رازوں کو، وجہرکم، تمہارے ظاہری باتوں کو، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے لیے غیب نہیں، غیب تو میرے آپ کے لیے، مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے غیب نہیں، بلکہ اس کے لیے ہر شے جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے، اور وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے، اچھا عمل کرو، برا عمل کرو، بلکہ عمل تو دور کی بات ہے، تمہارے دل کے اندر جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، عقائد ہیں، محبت، نفرت کے جذبات، سب سے اللہ خوب واقف ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، ایسا نہیں ہے کہ زمین پہ کوئی اور الہ ہے اور آسمانوں میں کوئی اور الہ، جس طرح اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ نور کو بھی اس نے پیدا کیا، اندھیروں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ کچھ لوگ ایسے آگے انہوں نے کہا نا جی کہ نور کا خدا کوئی دوسرا ہے اور اندھیروں کا خدا کوئی دوسرا ہے، آسمانوں میں خدا کوئی اور ہے، زمین میں خدا کوئی اور ہے۔ رد آ گیا، نہیں، آسمانوں میں بھی وہی، زمین میں بھی وہی، اچھی چیزوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان کا بھی خالق اللہ، اور بری چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کا بنانے والا بھی، ان کا موجد بھی، خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اور سارے نظام درست چل رہے ہیں۔ یہ میرا آپ کا ایمان ہے اور ہمارے مشاہدے، وقت پہ سورج آ رہا ہے، جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، جا رہا ہے، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، سارے نظاموں کا چلنا، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ الہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت، فرمایا یہاں اگر اور الہ ہوتے، زیادہ، 2 ہوتے، 3، 4، تو کائنات کے سارے نظام وہ بگڑ جاتے۔ خدا ہو، الہ ہو، اور وہ کسی کی ماتاتی میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک کہتا ہے میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں برسانے دوں، ایک کہتا ہے میں اس قوم کو سزا دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں سزا نہیں دلانے دوں گا، ایک کہتا ہے میں اس شہر کو آباد کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں وہ جاڑوں گا، ایک کہتا ہے میں ان کو ترقیاں دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں ان کو تنزلیاں دوں گا، تو سارے نظام تہس نہس ہو جاتے۔ پتہ چلتا ہے آسمانوں میں بھی وہ، زمین میں بھی وہ، اور وہی واحد الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ وما تأتیہم، اتنی نشانیاں فرمایا تمہارے پاس موجود ہیں، اے مشرکو تمہارے پاس نہیں آتی، ان کے پاس نہیں آتی، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے۔ وہ لات، منات، عزا، ہبل، بت انہوں نے بنائے تھے، اور قریب ہم ہندوستان میں دیکھیں وہ تو تھوڑے الہ تھے، 360 تھے، یہاں کروڑوں دیویاں ہیں، 1-2 کی بات نہیں، لاکھوں کی بھی بات نہیں، کروڑوں ہیں، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں۔ انسان جب گرتا ہے اور وہ پستیوں میں جاتا ہے تو سب سے احسن ہے، سب سے اعلیٰ، لیکن جب وہ گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے، بعض اوقات گوبر کی پرستش شروع کر دے، پیشاب کی پرستش شروع کر دے، بلیوں، کتوں، چوہوں کی پرستش شروع کر، پاخانے کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ اتنی اس کی پھر جب گہرائیوں میں، پستیوں میں جاتا ہے تو اتنی پستی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آخری آیت کریمہ میں فرمایا اگر تم اپنے عقائد کی اصلاح کر لو تو درست، ورنہ یاد رکھو فقد کذبوا، پس یقیناً جھٹلایا، بالحق، حق کو، حق سے مراد توحید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، قرآن ہے، قیامت ہے۔ لما جاءہم، انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس آیا، تو ٹھیک ہے تم تک حق بات پہنچی، تم نے جھٹلائی، تو یاد رکھو فسوف یاتیہم، ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس، انباء جمع نبأ، ان کی نبأ کا معنی ہے خبر، حالات، نتیجہ، ان کے پاس نتیجہ آ جائے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اصل میں ان کو جو گھمنڈ تھا وہ دنیا کا تھا، نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہم اولاد مال میں زیادہ ہیں، حیثیت میں زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہو، اللہ ہم سے راضی خوش ہے، یہ چیزیں اللہ نے ہمیں دی۔ اور وہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے یہ دیکھو جھونپڑیوں والے، پاؤں میں جوتے نہیں، اچھے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا پینا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محلات ملیں گے سونے چاندی کے، ہمیں حوریں ملیں گی، ہمیں کامیابیاں ملیں گی، جھونپڑی ان کے پاس نہیں اور محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ نادان ہے۔ اللہ نے فرمایا خبر تمہارے پاس اس کی آ جائے گی۔ اگلی آیات کریمہ میں مزید تفسیر ہے، کچھ اللہ نے قوموں کے حالات کو بیان کیا، ان کا نتیجہ کیا ہوا، یقیناً یہ نافرمان، ان کا نتیجہ بھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔